بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، عالم قبر بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ عالم برزخ اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات کو، اس کے احوال کو پوشیدہ رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اور عذاب قبر انسان اور جنات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساری مخلوق سنتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو جو عذاب قبر ہوتا ہے، جو میں سن رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اگر تم لوگ سنو گے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اس قدر کٹھن مرحلہ ہوتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے وہ قبر کا مرحلہ آسان سے آسان تر فرمائے۔ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں اجنبی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، روزانہ اعلان کرتی ہے۔ اور جب کوئی نیک آدمی، مسلمان، با اخلاق، با کردار قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے بندے، جتنے لوگ زمین کے اوپر چلا کرتے تھے، یعنی زمین کے اوپر جتنے لوگ چلا کرتے تھے، ان میں تو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ مجھے تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، دیکھ لے آج میں تیرے ساتھ میں کیا سلوک اور کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اور جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد اس سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ جو فرشتے قبر کے اندر آتے ہیں ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، جو مرنے والے سے سوال کرتے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ان فرشتوں کا نام بشیر و مبشر ہے۔ یہ دو فرشتے قبر میں آتے ہیں، چاہے منکر نکیر ہوں، چاہے بشیر و مبشر ہوں۔ یہ دو فرشتے قبر میں آنے کے بعد ہم اسے لٹا کر آتے ہیں، مردے کو فرشتے آ کر بٹھاتے ہیں اسے، اور بٹھانے کے بعد فرشتے مرنے والے سوال کرتے ہیں، اور قبر کے 3 سوالات ہوتے ہیں۔ من ربک، اے مرنے والے بتا تیرا رب کون ہے۔ اگر یہ مرنے والا جسے ہم دفن کر کے آئے ہیں رب چاہی زندگی گزارتا تھا، یعنی رب کے احکامات اس کی زندگی میں تھے، تو بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ وہ یہ جواب دے دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ اور اگر یہ مرنے والا، یہ جس کو ہم نے دفن کر کے آئے ہیں، اللہ کے احکامات اس کی زندگی میں نہیں تھے، دین اس کی زندگی میں نہیں تھا، تو جب فرشتے اس سے سوال کریں گے من ربک، اے مرنے والے بتا تیرا رب کون ہے، تو مرنے والا جواب نہیں دے پائے گا، بلکہ یہی کہے گا کہ ہائے افسوس، ہائے پریشانی، ہائے شرمندگی، ہائے ہائے میں نہیں جانتا رب کسے کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال کریں گے فرشتے ماں دینوں کا، کہ مرنے والے تیرا دین کیا ہے۔ مرنے والا نیکوکار ہے، دیندار ہے، اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہے، تو بلا کسی جھجک کے اس کے زبان سے نکل جائے گا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، میرے مذہب کا نام اسلام ہے، صاف طور پر کہہ دے گا وہ۔ لیکن جو دیندار نہیں تھا، فاسق و فاجر تھا یا کافر و مشرک تھا، وہ یہی کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا دین کسے کہا جاتا ہے، مذہب کسے کہا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔
فرشتے تیسرا سوال کریں گے، من نبیو کا، اے مرنے والے بتا تیرے نبی کون تھے؟ اگر مرنے والا نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا تھا، نبی کا طریقہ اس کی زندگی میں تھا، نبی سے محبت اور عظمت اس کے دل کے اندر تھی، تو فوراً اس کے زبان پر یہ کلمہ نکل جائے گا، سوال کا جواب آ جائے گا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر مرنے والا نبی سے کوئی تعلق نہیں تھا دنیا میں، نہ نبی کا طریقہ اس کے زندگی میں تھا، نبی کی نہ سنتیں تھی، نہ نبی کی محبت و عظمت اس کے پاس تھی، تو اس کی زبان پر نبی کا نام نہیں آئے گا، بلکہ یہی کہے ہائے افس پریشانی، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم نبی کسے کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ مرنے والے کو قبر میں حضور پاک علیہ السلام کی شبیہ مبارک بتلائی دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مرنے والے بتائی کہ جانتا ہے یہ کون ہے؟ حضور کی شبیہ بتائی جاتی ہے، مرنے والے بتائے کیا جانتا ہے یہ کون ہے؟ نیکوکار آدمی اور حضور کے سنتوں، حضور کے تعلیمات اور حضور کے حقوق سے وابستہ رہنے والا فوراً کہہ پڑے گا یہ تو میرے پیغمبر حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض بدنصیب گناہگار، فاسق و فاجر، کافر و مشرک نبی علیہ السلام کی شبیہ مبارک دیکھ کر بھی حضور کو نہیں پہچان سکیں گے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہوگا! دنیا میں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوگا، لیکن قبر میں حضور کو نہ پہچانے۔ اور جو مسلمان اور جو بھی مرنے والا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان تینوں سوالات کے جوابات صحیح طور پر دے دیں گے، اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بستر کا انتظام کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت کا بستر اس کے قبر میں بچھایا جائے گا۔ ہم تو مٹی میں لٹا کر آئے تھے، اسے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آئے تھے، لیکن اسی قبر میں اس کے جنت کا بستر بچھایا جائے گا۔ حکم ہوگا کہ اس کو جنت کا لباس پہناؤ، قبر میں عالم برزخ میں اس کا جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ حکم ہوگا کہ اس مرنے والے کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، تاکہ وہاں سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں یہاں پر اسے محسوس آنی شروع ہو جائیں۔ چنانچہ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور یہ سب اس کے لیے آرام کا، راحت کا انتظام کرنے کے بعد فرشتے جاتے جاتے یہ کہہ کر اسے جائیں گے، نم کنومت العروس، مرنے والے اب سو جا، ایسے سو جا جیسے کہ دلہن، عروس کہا جاتا ہے دلہن کو، اے مرنے والے سو جا، اور ایسے سو جا جیسے کہ دلہن سو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ دلہن کو بناؤ سنگار کرنے کے بعد، زیب و زینت کرنے کے بعد، کمرے میں اسے بند کرنے کے بعد، اس کمرے میں سوائے اس کے شوہر کے کوئی جا نہیں سکتا۔ اب قیامت تک تجھے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جگائے گا، قیامت تک تجھے کوئی نہیں جگائے گا، اور جو جواب نہیں دے سکے گا، ہائے ہائے کرے گا مجھے نہیں معلوم، حکم ہوگا کہ اس کے لیے جہنم کا بستر کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اس کے قبر میں آگ بچھا دی جائے گی، اور جہنم کا لباس اسے پہنا، آگ کا لباس اسے پہنا دیا جائے گا، اور حکم ہوگا کہ اس کے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے، تاکہ وہاں کی لو اور وہاں کی گرم گرم ہوائیں آنا یہاں پر شروع ہو جائے، تاکہ اس کو پریشانی عذاب کا سلسلہ یہی سے شروع ہو جائے، وہ قبر کی دونوں دیواریں قریب آنا شروع ہو جائیں گی، اتنا قریب آ جائیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے مجمع کے درمیان اپنے مبارک ہاتھوں کو کر کے بتلایا کہ ایسی دیواریں قریب آ جائیں گی، اور مرنے والے کی پسلیاں دیواروں کے قریب آنے کی، ایک دوسرے کو دیوار چپک جائے گی تو مرنے والے کی پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے گھس جائیں گی جیسے میری اس طرف کی انگلیاں اس طرف اور اس طرف کی اس طرف نکل گئی ہیں، اس طریقے سے مرنے والے کی پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف نکل جائیں گی کہ 99 عزدے اس کے اوپر مسلط کیے جائیں گے، 99 عزدے۔ اور شاید سن کر یہ بات آپ کو حیرت ہوگی، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس گناہگار، بدعمل، فاسق و فاجر، کافر کے اوپر قبر میں جس عزدے کو مسلط کیا جائے گا اس کو مارنے کے لیے، وہ روزانہ مارتا رہے گا، وہ قیامت تک مارتا رہے گا، ڈنک مارتا رہے گا،
حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ اژدہا قبر میں مردے کو جو ڈنک مارے گا، اگر زمین پر کہیں ڈنک مار دے، پھونک مار دے زمین کے اوپر، تو اس کے زہر کی وجہ سے قیامت تک وہ زمین گھاس نہیں اگا سکے گی۔ اللہ میری آپ کے سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر وہ اژدہا انسانوں کے بدن پر ڈنک مارتا رہے تو کیا گزرے گی اس پر؟ خدا پاکی اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کس قدر ہم لوگ اس قبر کے حال و احوال سے ناواقف ہیں، اور کس قدر غفلت اور بے فکری کی زندگی ہم گزارتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس قبر میں جانا ہے۔ ایک ایک دن کیسے گزرے گا، اس کا کتنا کٹھن گزرے گا۔ اور وہ اژدہا جس کو اس پر مسلط کیا گیا ہے، وہ مرنے والے سے بات کرے گا۔ کیا بات کرے گا، کیا گفتگو ہوگی؟ اے بندے خدا، اے بندی خدا، تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، میں تجھے ظہر تک مارتا رہوں گا، ظہر تک مارتا رہوں گا۔ بھائیو، فجر کی اذان ہوتی ہے اور ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، مسلم محلوں میں ہم رہتے ہیں، مسجد کے پڑوس میں ہم رہتے ہیں، اور اپنے سجدوں سے مسجد کو آباد نہ کریں، کس قدر محرومی کی بات ہے۔ جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، وہ اژدہا مارنا موقوف کر دے گا اور مرنے والے کو یاد دلائے گا، تو نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اب تجھے عصر تک مارتا رہوں گا، مارتا رہے گا عصر تک۔ جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت ہوگا، وہ مارنا موقوف کر دے گا، رک جائے گا، اور مرنے والے بندے اور بندی سے بات کرے گا کہ تو نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، مغرب تک مارتا رہوں گا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوگا، وہ اژدہا، وہ سانپ مارنا موقوف کر دے گا، رک جائے گا اور کہے گا تم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی، عشاء تک مارتا رہوں گا۔ کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، عشاء کا وقت یاد دلا کر کہے گا کہ تم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، میں تم کو فجر تک مارتا رہوں گا۔ خدا پاک ہمارے حال پر رحم فرما۔ وہ لوگ جو صرف عیدین کی 2 نمازیں پڑھتے ہیں، یا وہ لوگ جو صرف جمعے کو جمعہ نماز پڑھتے ہیں، کیا اللہ کے اس عذاب سے بچ سکیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا میرے گھر میں میری بیوی، میری بہن، میرا بھائی، میرے جوان بچے، میری بچیاں نماز پڑھتی ہیں؟ ان کی کون فکر کرے گا؟ کیا اب کوئی پیغمبر آنے والا ہے دنیا کے اندر؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 2 مرنے والوں کو، جن کی یہاں پر 2 قبریں ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کو پیشاب کے قطرات سے، پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ 2 چیزیں آج کس قدر ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں۔ آج ہمارے نوجوان، آج ہماری نئی نسل بیٹھ کر پیشاب کرنے کو عیب سمجھ رہی ہے، طہارت لینے کو، پانی استعمال کرنے کو، ڈھیلا استعمال کرنے کو مایور سمجھ رہی ہے۔ کیا ایسے لوگ عذاب قبر سے بچ پائیں گے؟ اور آج کل کی نئی تہذیب کے متوالے، ان کا لباس اتنا چست، اتنا ٹائٹ کہ جس کی وجہ سے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی وجہ سے پیشاب کے قطرات سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 2 قبروں میں میں نے عذاب قبر ہوتے ہوئے دیکھا، اور ایک کو چغل خوری کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب کے قطرات سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے لباس ایسا نہ پہنا جائے کہ جس کی وجہ سے اس لباس میں طہارت کرنا مشکل ہو۔ اور دوسری چیز چغل خوری کرنا، آج اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ دیکھیے، چغل خوری کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر الزام لگانا، آج معاشرے کے اندر عام ہوتی چلی گئی ہے، یہ بات عام ہو گئی ہے، اور لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جسے چاہا جو چاہا کہہ دیا، جس پر چاہا الزام لگا دیا، جس کے تعلق سے زبان پر جو آیا بول دیا گیا۔ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیوں کو اجاگر کرنا،
اگرچہ کہ برائیاں اس کے اندر موجود ہوں، پھر بھی کسی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے، اور غیبت کرنے کی وجہ سے غیبت کرنے والے کی نیکیاں کم ہو جاتے ہیں، اور جس کی غیبت کر رہا ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کی بات ادھر جا کر لگانا اور ادھر کی بات ادھر آ کر کہہ دینا، جس کی وجہ سے دونوں آپس میں لڑ جائیں، بھیڑ جائیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، یہ چغلخوری کہلاتا ہے۔ اور آج یہ بات ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، اس کو معیوب نہیں سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ اس چغلخوری کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ تابعین کا زمانہ ہے، عبد الحمید بن محمود ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کچھ لوگ ان کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ ہم حج کے سفر میں ہیں اور راستے میں ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوا، ذات الصفا پر ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوا، اور ان کو دفن کرنے کے لیے ہم نے قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد ابھی ہم اپنے ساتھی کو اٹھا ہی رہے تھے دفن کرنے کے لیے کہ ایک بڑا کالا ناگ سانپ ہم نے قبر میں لپٹا ہوا دیکھا ہم نے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس قبر کو چھوڑ دیا اور تھوڑے فاصلے پر ہم نے دوسری قبر کھودی، تو وہی قبر مکمل ہونے کے وہاں بھی دیکھا کہ وہی کالا ناگ سانپ وہاں پر جو انتہائی پوری دنیا کے سانپوں میں سب سے زہریلا سانپ ہوتا ہے وہی لپٹا ہوا نظر آیا۔ ہم نے اپنے ساتھی کے میت کو وہیں پر چھوڑ دیا اور مسئلہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ اب ہم کریں تو کیا کریں۔ حضرت عبد الحمید بن محمود وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جواب دیا کہ بھائی وہ کالا ناگ اس کے گناہ ہیں جو دنیا میں وہ کیا کرتا تھا اور جس کا وہ عادی تھا، تم دو قبر نہیں پوری زمین کھود ڈالو، جہاں بھی کھودو گے ہر جگہ وہ سانپ تمہیں نظر آئے گا، جاؤ اور اسی قبر میں اس کو دفن کر کے آؤ۔ چنانچہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور اپنے ساتھی کو اسی ناگ سانپ والے قبر میں اسے دفن کر کے واپس آ گئے، اور وہ لوگ جو ساتھی تھے اس کے حج کے سفر میں واپسی میں اس کے گھر پر پہنچ کر اس کی بیوی سے یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، اس طریقے سے ماجرا پیش آیا، آپ کے شوہر کے کیا حال و احوال تھے، کیا کیا کرتے تھے؟ تو اس کی بیوی نے یہ بات بتلا کہ میرے شوہر اناج کے تاجر تھے، غلہ بیچا کرتے تھے، لیکن گھر کے ضرورت کے لیے بیوی بچوں کے لیے روزانہ جتنے غلے کی جتنی اناج کی ضرورت پیش آتی تھی، تھیلا کھول کر گھر کے ضرورت کے اتنا اناج کھول کر گھر میں رکھ دیا کرتے تھے، اور اس اناج کی جگہ پر اتنا ہی بھوسا اس میں بھر دیا کرتے تھے، اور اس بھوسے کو بھی اناج کے طور پر دنیا کے لوگوں کو بیچا کرتے تھے، گویا کہ دھوکہ دیا کرتے تو لوگوں کو۔ لوگوں نے یقین کر لیا کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اور اناج کے جگہ پر بھوسا ملا کر بیچنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں عصر کی آنکھوں سے بتلا دیا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ اس لیے بھائیو دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا چاہے کسی چیز کے اندر ہو، کس قدر بڑا سنگین گناہ ہے۔ جو سیمپل بتایا جائے وہی دیا جائے، یہ نہیں کہ سیمپل تو بہت اچھا بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کسٹمر فوراً تیار ہو رہا ہے، لیکن جب مال بیچا جا رہا ہے، مال حوالے کیا جا رہا ہے، پارسل گھر پہ آ رہا ہے، تو بالکل اس کا الٹا نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے ایسا ملاوٹ کا کام کرتا ہے، ایک چیز بتا کر دوسری چیز دیتا ہے اور دھوکے بازی اگر کرتا ہے، تو عذاب قبر سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں آپ علیہ السلام شہر مدینہ کی منڈی میں گئے اور ایک غلے کی دکان پر کھڑے ہو گئے آپ علیہ السلام، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ غلے کے ڈھیر میں داخل کیا اور اندر سے ہاتھ باہر نکالا تو اندر سے کچا اناج باہر نکلا۔ تو آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہے یہ؟ تو ان صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ، رات میں بارش میں یہ اناج بھیگ گیا تھا جس کی وجہ سے شاید یہ کچا رہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کچے کو بھی بتلاؤ کہ اس کو بازو میں رکھو، یہ کچا ہے یہ سوکھا ہے، تاکہ سوکھا دیکھ کر لوگ سوکھا لے لیں، اس کی ایک ریٹ ہوگی، اس کا ایک قیمت ہوگا،
اور کچا جس کو پسند ہوگا اس کا ریٹ کم رہے گا، جو بھی رہے گا لوگ اس کو دیکھ کر لیں گے۔ یہ کیا بات ہے کہ اوپر تو سوکھا ڈالے ہو اور اندر سے کچا مال ہے، کچا اناج ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج دیکھیے کس قدر لوگ دھوکہ دیتے ہیں، مارکیٹ میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں سے لے کر وہاں تک، کسی بھی قسم کے کوئی بیپاری ہوں، کہیں پر بھی جائیے، میں کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، کسی بیپاری کا اور کسی بیپاری کے کسی فیلڈ کا، ہر آدمی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ لے کس قدر دھوکے بازی آج عام ہو گئی ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے فرمان سامنے رکھیے۔ اور ایک واقعہ میں سناتا ہوں، شاید ہم میں سے کسی کو عبرت ہو اور یہ پیغام اپنے گھر کی خواتین تک پہنچا سکتے ہیں۔ عمرو ابن دینار بڑے صف اول کے علماء اور بزرگوں میں صوفیوں میں ان کو شمار ہوتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے ایک صاحب کے بہن کا انتقال ہوا، تدفین ہو گئی، سارے معاملے ختم ہو گئے، گھر آئے، گھر آنے کے بعد بھائی کو یہ احساس ہوا کہ میری جیب میں فلاں چیز تھی وہ نظر نہیں آ رہی، شاید وہ قبر میں گر گئی دفن کے موقع پر جو میں قبر میں اترا تھا۔ یاد آنے کے بعد قبرستان پہنچے اور قبرستان پہنچنے کے اپنے بہن کی قبر کو کھودا، وہ چیز مل گئی، اور تھوڑا ڈیپ میں جا کر یہ کوشش کی کہ میں ایک اینٹ ہٹا کر دیکھتا ہوں کہ بہن کا کیا حال ہے۔ تو جیسے ہی قبر کی طرف کی بگلی قبر کی اینٹ ہٹائی گئی تو بیان کرتے ہیں کہ میری بہن کی قبر میں تو آگ کے شعلے دہک رہے تھے، میرے بہن کی قبر میں آگ کے شعلے دہک رہے تھے۔ میں نے اینٹ لگا کر بند کر دیا اور جلدی سے قبر کو بند کر کے فوراً دوڑا گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد میں نے اپنے امی سے اس واقعے کو بیان کیا کہ امی جان فلاں چیز کو تلاش کرتے ہوئے میں نے بہن کی قبر کھودی اور اینٹ ہٹا کر میں نے دیکھا تو بہن کی قبر میں انگار کے شعلے دہک رہے ہیں۔ کیا بات ہے، بہن کا کیا عمل تھا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ماں نے بتلایا بیٹی کے تعلق سے، ایک تو بیٹے بات یہ ہے کہ تمہاری بہن وقت ٹال کر نماز پڑھتی تھی، وقت پر نماز پڑھنے کے بجائے وقت دیر کر کے نماز پڑھا کرتی تھی۔ اس لیے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کا وقت ہونے کے بعد ساری مصروفیتیں میری ایک طرف اور خدا کا حکم نمبر 1 پر رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اور دوسری غلطی بتلائی ماں نے اپنے بیٹی کی، وہ یہ تھی کہ بیٹے کبھی کبھار تمہاری بہن بغیر وضو کے بھی نماز پڑھتی تھی۔ الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ جیسے ہمارے گھر کا تالا بغیر چابی کے کھل نہیں سکتا، اسی طریقے سے بغیر وضو کے ہماری نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ وضو ہم کر کے نماز پڑھیں۔ اور ماں نے تیسری غلطی بتائی بیٹی کی اور کہا کہ بیٹے تمہاری بہن کی یہ عادت تھی، جو پڑوس کے لوگ سو جایا کرتے تھے تو ان کے کمروں کو، ان کے دروازوں کو کان لگا کر ان کی پوشیدہ باتیں سن لیا کرتی تھی۔ یہ اتنا سنگین گناہ ہے، یہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا، چاہے پڑوسی ہو، چاہے دلہا دلہن ہو، چاہے بھائی کا کمرہ ہو بہن سن رہی ہو، چاہے بہن کا کمرہ ہو بھائی سن رہا ہو، چاہے پڑوسیوں کی بات ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، حتیٰ کہ کسی کا لیٹر اس کی بغیر اجازت کے پڑھنا بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ میرے نام سے اگر کوئی لیٹر آ رہا ہے اور آپ کے ہاتھ لگ گیا تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے پڑھنے کی۔ اور جو لوگ اس قسم کے عادی رہیں گے، کسی کی تحریر کو، کسی کے خط کو اس کی اجازت کے بغیر پڑھ لیں گے، یا کسی کی خفیہ باتوں پر، رازدارانہ باتوں پر کان لگا کر سن کر یا چھپ کر سن کر واقف ہو جائیں گے، ان کے لیے حدیث مبارک اس واقعے میں گویا کہ ان کے لیے عذاب قبر کی گویا کہ خبر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ حرام ہے، اتنا سنگین معاملہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز کئی مرتبہ اپنے دعاؤں میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، ہر روز۔ حالانکہ حضور معصوم ہیں، کبھی حضور سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اس کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم احفظنا من عذاب القبر
اللہم احفظنا من عذاب القبر، ہمیں بھی اپنی دعا میں اس جملے کو شامل کرنا چاہیے. اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما. بھائیو یہ چیزیں یہ گناہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عذاب قبر کے جو اسباب جو گناہ ہو سکتے اللہ پاک ایسے ہر گناہ سے میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اور جب دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہونے کا مرحلہ آ جائے تو اللہ پاک ہم سب کے لیے وہ مرحلہ آسان فرمائے، اور فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینا اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.